اسٹارٹ کرنے سے پہلے ایک دو چیزیں میں تھوڑا سا بتا دوں جو اس وقت میرے خیال امپورٹنٹ ہے. ایک تو میں پروفیسر عدنان حیدر جو آئی بی اے کے پروفیسر ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں. انہوں نے ایک بہت ہی کمپریہنسو لسٹ بنائی ہے ریڈنگز کی اس سلیبس کے حوالے سے. جو چیز مجھے شروع میں کرنی چاہیے تھی وہ پروفیسر صاحب نے کی, تو میں ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. میں اس سیکشن کامنٹ سیکشن میں ڈال بھی دوں گا اور آپ لوگوں سے شیئر بھی کروں گا. ان کے ٹویٹر ہینڈل پہ بھی ہے, میں نے بھی شیئر کیا. اس بات کو دہرانے کا وجہ یہ بھی ہے کہ آپ لوگ یاد رکھیں کہ جو ہم چیزیں پڑھ رہے ہیں یہ بہت ہی بڑے فلاسفرز ہیں, بہت بڑے تھنکرز ہیں. اور آپ یہ نہ سمجھیں کہ اگر ایک لیکچر آپ نے سن لیا ہے میرے سے یا کسی سے بھی تو وہ کافی ہے, کیونکہ these people have been read by different writers, thinkers, authors, students, teachers for the past 200, 300 years. So we're talking about very important thinkers. We're dealing with giants in the field. So I would request you all to read on your own. لیکچر کو ہیلپ لینے کے لیے استعمال کریں. Do not make lecture a substitute for reading. جو ایک عادت بہت سارے نوجوانوں کو ہے, I understand کیوں ہے, آسان ہوتا ہے اس چیز سے, لیکن I think it's very important that you read on your own because اس کا کوئی متبادل نہیں ہے ابھی بھی. So again, welcome to all who are here despite the cricket match, despite all the other things that are happening. اور ہم ول کیپ اٹ بریف, اور یہ میری ٹائم لائن پہ آ جائے گا تو اس کو آپ بعد میں بھی فالو کر سکتے ہیں. اینی وے, سو پہلے دو جو میں تھوڑا سا ریکیپ کر لوں کہ اب تک اس ساری کوارنٹین اسٹڈی سیشن میں ہم جو پولیٹیکل تھیوری پڑھ رہے ہیں وہ ڈیموکریسی کے آئیڈیا پہ پڑھ رہے ہیں. سو دا کانسیپٹ آف ڈیموکریسی, اور اس کو اسٹارٹ کرنے کی جو ایک بڑی وجہ تھی وہ تھی ہی یہ کہ جو جمہوریت کے جو کرائسس چل رہا ہے نہ صرف پاکستان میں بلکہ پوری دنیا میں, اس کو ہم انٹلیکچولی اینڈ تھیوریٹیکلی کیسے سمجھ سکتے ہیں. ہاؤ کین وی کنسپچولائز the problems that we see around ourselves, the problems that we are participating in. یعنی جس دنیا میں ہم رہ رہے ہیں, جس دنیا میں ہم انٹریکٹ کر رہے ہیں, پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں, اس دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھ کیسے سکتے ہیں. کون سے وہ زاویے ہیں مختلف جس کے ذریعے ہم دنیا کو بہتر طریقے سے سمجھ سکتے ہیں. اینڈ آئی تھنک دیٹ از دا کی پرپز آف دس انٹائر کورس. اور آپ یاد ہے ہم نے شروع کیا تھا روسو کی رائٹنگ سے, اور روسو بہت ہی انٹرسٹنگ کیریکٹر ہیں precisely because he believes that not only the will of the people is possible, it is necessary to stop tyranny. اور یہ enlightenment اور post enlightenment کے thinkers ہیں where people truly believe that freedom or liberty is possible. انسان جو ہے وہ خود اپنی تقدیر کو لکھ سکتا ہے, وہ خود فیصلے کر سکتا ہے. They can determine, human beings can determine their own future. اور روسو جو ہے اس چیز کو بہت زیادہ تھیوریٹکلی بہت زیادہ اس کو کنسپچولائز کرتا ہے اور کہتا ہے اگر آپ کوئی ول نہیں ہوگی کسی سوسائٹی کی تو وہ سوسائٹی بھی نہیں ہے. آپ کو یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ will requires a people to come into being, right? کوئی رضا تبھی آئے گی, کوئی خواہش تبھی سامنے آئے گی جب لوگ اس کو ڈیمونسٹریٹ کریں گے. At the same time, the people will also only be formed if they have a will, if they demonstrate a will. جب تک عوام جو ہے وہ اپنی چاہت کا اظہار نہیں کرے گی تب تک وہ عوام بھی نہیں ہوگی, وہ ایک ہجوم ہوگا. تو یہ بات تو ہو گئی. اب اگلا جو تھا میڈیسن کا, اس میں ہم نے پڑھا کہ معاملہ جو ہے وہ اس سے زیادہ پیچیدہ ہے. آپ نے will of the people کی تو بات کر لی, but how do you ensure that people or the majority does not exercise tyranny on the rest of society?
اور یہ چیز جو ہے یہ ہم نے ایگزامپلس بھی لیے تھے، خاص طور پہ ہم نے ہندوستان کا دیکھا، پاکستان کا دیکھا، آج کل امریکہ میں جو ہو رہا ہے، دس آئیڈیا دیٹ certain kind of majority can impose its decision on others. اس کے لیے جو میڈیسن تھا اس نے کہا کہ پارلیمنٹ جو ہے، جو لیجسلیٹو اسمبلیز ہیں، ان کے اندر آپ اس قسم کا ریپرزنٹیشن کا سلسلہ کریں کہ ہر آواز کی نمائندگی ہو، ایسے نہ ہو کہ چند جو آوازیں ہیں وہ حاوی ہو جائیں اور اس کے بعد جو لوگ کمزور ہیں یا جو مائنورٹی میں ہیں ان کی آواز دب جائے. تو لیجسلیچر کو اس طرح سے بنانا چاہ رہا تھا کہ اس کے اندر مختلف طرز کی نمائندگی ہو. اب آپ کو ایک چیز میں یاد ہے کہ وہ کہتا تھا کہ دیکھیں اگر سارے غریب لوگ ووٹ کریں گے اور پیسے والوں کی کوئی ان کی پروٹیکشن نہیں ہوگی تو پھر تو پیسے والے سارے فارغ ہو جائیں گے. وہ چیک بھی کرنا چاہتا تھا اپنی کلاس پاور کو. ہم نے اس کو پچھلے لیکچر میں بڑا تفصیل سے اس پر بات کی تھی اور وہ اویلیبل ہے میرے فیس بک پہ، اور ان کو ہم یوٹیوب پہ بھی ڈال دیں گے. یہ بھی مجھے شروع میں اناؤنسمنٹ کرنی چاہیے تھی، بٹ یہ مقدمہ چینل پہ ہم ان کو اپلوڈ کریں گے ان لیکچرز کو. اب تیسرا جو شخص ہے مونٹیسکیو، جو کہ اگین 18ویں صدی کے ایک تھنکر ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ تو معاملہ ٹھیک ہو گیا کہ لبرٹی ضروری ہے، یہ معاملہ بھی ٹھیک ہو گیا کہ ڈیموکریسی از امپورٹنٹ، مگر وہ کہتا ہے کہ تیسری چیز جس کے اوپر ہم بات نہیں کر رہے، ہم صرف آئیڈیا آف فریڈم کی بات کر رہے ہیں اور لیجسلیچر کی بات کر رہے ہیں، مگر ہم یہ نہیں بات کر رہے کہ گورنمنٹ کو یا اسٹیٹ کو چلانا کیسے ہے. Will the people be enough? No, you need an assembly, نیشنل اسمبلی، کانگریس، کچھ بھی ہاؤس آف کامنز ہے انگلینڈ میں. Will that be enough? اچھا رولز کو امپلیمنٹ کون کرے گا؟ اس کا مطلب ہے آپ کو ایک کوئی اور بھی ادارے چاہیے جو لاز بنا رہی ہے لیجسلیچر، اس کو امپلیمنٹ کرنا ہے. اسی طرح جب ایمبیگوٹی آئے گی، جب آپس میں انڈیویجولز کی لڑائی جھگڑا ہوگا، تو اس کے اندر فیصلہ کون کرے گا؟ اس کا مطلب آپ کو قاضی بھی چاہیے، آپ کو جوڈیشری بھی چاہیے. So Montesquieu is one of the early thinkers of the need for institutional balance. So the thinker of institutional balance. How do we maintain this balance between the people and the different apparatuses of the state? And how do we ensure that the people themselves get justice جب ان کی آپس میں کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے؟ In other words, he is a critic of institutional imbalances. جب کوئی ایک ادارہ جو ہے وہ باقی تمام اداروں پہ حاوی ہو جائے. اب میں کیونکہ آج تھوڑا سا بریف لیکچر دوں گا تو میں 3 حصوں میں اس کو تقسیم کرنا چاہتا ہوں. پہلا، why is institutional balance important in terms of governance? یہ پہلا ہو گیا. دوسرا، what to do in moments when a society is under threat. جب کوئی ایسا خطرہ ہو، جب پوری ریاست ہی خطرے میں آ جائے، پورا معاشرہ ہی خطرے میں آ جائے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ یعنی اسٹیٹ آف ایمرجنسی کے دوران کیا کرنا چاہیے. اور تیسرا جو ایک بڑا نیگلیکٹڈ پہلو ہے مونٹیسکیو کا، کہ وہ ملٹری کے بارے میں کیا کہتا ہے، ماڈرن ملٹری. اگر آپ کو لگ رہا ہے اس کا پاکستان سے کوئی تعلق ہے تو وہ آپ کے ذہن میں بات ہے، میرے نہیں. لیکن ملٹری کے اوپر اس کی بہت انٹرسٹنگ کچھ آبزرویشنز ہیں کہ ماڈرن ملٹری، اگر آپ نے انسٹیٹیوشنل امبیلنس سے بچانا ہے معاشرے کو،
تو کس طرح سے آپ نے ملٹری کا کیا کرنا ہے، بیکاز اٹس اے کوشچن آف فورس، ہاؤ ٹو مینٹین اے بیلنس آف فورس. تو ہم ایک ایک کر کے ان تینوں چیزوں کو انٹروگیٹ کریں. فرسٹ تھنگ فرسٹ، یہ بیلنس ضروری کیوں ہے؟ اگر ہم تین میں اس کو کر دیں، تین حصے گورنمنٹ کے، ایک ہو گیا آپ کا لیجسلیچر، ایک ہو گیا آپ کا ایگزیکٹو، اور ایک ہو گیا آپ کی جوڈیشری. اچھا، اب وہ کہتا ہے کہ اگر let's say legislature is the one that early thinkers have put in a lot of effort. اس کے بارے میں بہت سوچا ہے کہ یار عوام جو ہے، عوام کی نمائندگی جو ہے سب سے پہلے وہ لیجسلیچر میں ہوگی. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ایسپیکٹ. اور وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اس کی بہت امپورٹنس ہے، وہاں پہ بحث ہونی چاہیے، ڈیبیٹ ہونی چاہیے. لیکن اگر ہر فیصلہ آپ کہو گے کہ عوام کے پاس جائے گا، یعنی ہر چیز ریفرینڈم میں جائے گی، تو کیا عوام ہر ڈیٹیل کے اوپر فیصلہ دینے کے لیے ریڈی ہوگی کہ یار اچھا اب بجلی کا کیا کرنا ہے، پانی کو کیسے ٹھیک کرنا ہے، ڈیم، یعنی ہر چیز کی جو ڈیٹیلز ہیں آپ فیصلہ دینے سے پہلے کو ہم ریفرینڈم کرائیں گے، کیا پرابلم ہوگا؟ اسے ڈائریکٹ ڈیموکریسی بھی کہتے ہیں سائڈ. کہ پرابلم یہ ہوگا that there will be a paralysis. The system will get paralyzed. جمود طاری ہو جائے گا، آپ فیصلہ مشکل فیصلے لے ہی نہیں سکو گے، کیونکہ آپ نے ہر چیز کے اوپر ریفرینڈم کرانا ہے، اور فیصلے روزمرہ کی بنیاد پہ ہونے ہوتے ہیں. اور اب آپ پاکستان جیسے ملک کو دیکھ لیں، 20-22 کروڑ عوام کو ہر دوسرے دن کہا جائے جی اس پہ بھی آپ اس پہ بھی ریفرینڈم کریں، اس پہ بھی ریفرینڈم دیں، اس پہ بھی فیصلہ دیں. A lot of people may not even be interested. ایک جمود آئے گا. دوسرا جو ابھی ہم نے برٹش ریفرینڈم میں دیکھا بریکسٹ میں، کہ جب سفیشینٹ نالج نہیں ہوگی لوگوں کے پاس اور وہ چیز فوراً لوگوں تک چلی جائے گی، تو ایسے فیصلے بھی ہو سکتے ہیں جن کا بہت نقصان ہو. اس لیے وہ کہتے ہیں ضروری ہے کہ، اور یہ سے وہ نہیں کہتا، باقی بھی کہتے ہیں کہ لوگ اپنے نمائندے الیکٹ کریں اور ان کو پارلیمنٹ میں بھیجیں. لوگوں کے نمائندے ہوں جن کا پورا کام ہی یہ ہو کہ انہوں نے اب اس کام کو دیکھنا ہے، لیجسلیشن کو دیکھنا ہے کہ کیا کون سی ٹھیک ہے کون سی نہیں ہے. ان کا یہ فرض ہے کہ وہ پڑھیں، ہر لیجسلیشن کو پڑھیں، ہر بل کو پڑھیں، اس پہ بحث کریں، لوگوں تک بحث کو لے کر جائیں، اس پہ فیصلہ لیں. ہماری جو ابھی پنجاب اسمبلی میں یہ تحفظ بنیاد اسلام بل آیا تھا، میں اس دن ایک شو پہ تھا، اور وہاں پہ 3 MP تھے جو کہہ رہے تھے کہ ہم خلاف ہیں اس بل کے. تینوں نے ووٹ ڈالا تھا اس کے حق میں. اور پھر منیزہ جہانگیر تھی، انہوں نے پوچھا کہ جی پھر آپ لوگوں نے کیوں ڈالا یہ اس کے حق میں اگر آپ خلاف ہیں؟ کہہ رہے جی وہ پڑھا نہیں، ہم پڑھ نہیں سکے، ٹائم نہیں تھا، اور اس پہ بحث کرنے کی ضرورت ہے. ووٹ انہوں نے حق میں ڈال دیا، بل پاس ہو گیا، اس کے بعد ان کا کہ بحث ہونی چاہیے. This is not how legislators are supposed to work. They are supposed to be proactive. اور یہ ان کا کام ہے. وہ ایک اور اس میں مزے کی بات کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ جو لیجسلیٹرز ہیں وہ ہر چیز وہی کریں جو پبلک اوپینین اس وقت موجود ہے، جو اس کے ساتھ پبلک اوپینین کے ساتھ 100% اپنے آپ کو ہم آہنگ کریں. مثال کے طور پہ آج مودی کے انڈیا میں یہ رام مندر کے اوپر پبلک اوپینین انہوں نے موبلائز کیا اس کے حق میں. اگر کوئی لیجسلیٹر ہے، اس کو پتا ہے وہ اس کے جو اپنی کنسٹیٹوئنسی کے لوگ ہیں وہ تو کہہ رہے ہیں کہ وہ خوش ہیں کہ رام مندر بن رہا ہے، لیکن اس نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس کے اثرات
آئین پر کیا ہوں گے، سیکولرزم پہ کیا ہوں گے، ہندوستان کے مسلمانوں پہ کیا ہوں گے، اور وہ اپنے ضمیر کو سامنے رکھتے ہوئے سوچتا ہے کہ یار میں پبلک اوپینین کے خلاف اگر جاؤں تو یہ صحیح فیصلہ ہوگا، تو مونٹیسکیو کہتا ہے کہ اس کو بالکل یہی کرنا چاہیے. A legislator should decide based on his or her conscience. اور کبھی کبھی ان پاپولر فیصلہ لے کر وہ اس وقت تو ان پاپولر ہو جائے گا لیکن تاریخ میں سرخرو ہو جائے گا. سو یو نیڈ لیجسلیٹرز ہو کین تھنک not simply in the immediate sense but can think about generations. کیونکہ وہ جو قانون بنا رہے ہیں، جو قانون ساز اسمبلی، اس کا کام یہ ہے کہ وہ پریسیڈنٹ سیٹ کرے، اس نے گائیڈنس دینی ہے عوام کو، معاشرے کو، ملک کو. تو اس نے جن پرنسپلز کی بنیاد پہ فیصلہ کرنا ہے ان کا اطلاق بہت لوگوں پہ ہونا ہے. اور کچھ فیصلے ایسے ہوتے ہیں جن کا اثر دہائیوں تک، صدیوں تک کبھی کبھی چلتا ہے. سو you have to take this as a very sacred task. So he says, آپ یعنی immediate ہم آہنگی ہونا ضروری نہیں ہے پبلک اوپینین اور لیجسلیٹر میں. اچھا اب نیکسٹ چیز آ جائیں کہ لیجسلیچر جو ہے اگر وہ اپنے آپ کو ایگزیکٹو بھی بنا لے کہ ہم نے سارے فیصلے جو ہیں وہ لیجسلیٹ چلے، عوام کے پاس اب ریفرینڈم میں نہیں لے جا سکتے لیکن ہر فیصلہ جو ہے وہ اب آپ کو عوام کے اس میں اسمبلی سے پاس کرانا پڑے گا 2/3 سے یا کچھ جگہوں پہ جی کنسنسس کے ساتھ، اور 300-350 لوگ ہیں تو ہم کیوں نہیں کروا سکتے. اس کا کیا نقصان ہوگا؟ اس کا نقصان بھی اگین بڑا سمپل ہے کہ وہی ڈیلیز ہوں گے جس کا خطرہ ریفرینڈمز میں. ظاہر ہے یہ ایکسپیکٹ کرنا کہ سارے لوگ جو ہیں وہ ایکسیپٹ کریں گے فیصلہ، سارے لیجسلیٹرز ایک پوائنٹ پہ آ جائیں گے، یہ ناممکن سی بات ہے. اس لیے وہ کہتا ہے کہ قانون بنانا کام ہے قانون ساز اسمبلی کا، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک ایگزیکٹو کی ضرورت ہے. وہ کابینہ بھی ہو سکتی ہے اور کابینہ کے ساتھ پوری ایک اسٹیٹ بیوروکریسی ہوگی. The legislature is the representative of the people. The cabinet will be the representative of the legislature. And then the prime minister یا president جو بھی سسٹم ہے they will represent the cabinet, will be the face of the cabinet. اور اس کے ساتھ جو پھر ادارے ہیں ان کا کام ہوگا امپلیمنٹ کرنا. اس میں ادارے جو ہیں وہ یہ آپ کے ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنز بھی ہیں، ہیلتھ ڈپارٹمنٹس بھی ہیں، باقی جو انفراسٹرکچر ہے، اور وہ ادارے بھی ہیں جن کا کام ہے فورس کے ساتھ چیزوں کو منوانا، جن میں پولیس اور ملٹری جو ہے سب سے نمایاں ہے. So both the coercive apparatuses of the state and the ideological یا social apparatuses of the state have to come to the aid of the executive. ان کے فیصلوں کے اوپر چلنا وہ ان کا کام ہے، اور اس سے ان کے خیال میں، مونٹیسکیو کے خیال میں، ہم آہنگی بہتر ہوگی. تیسری چیز، ابھی ہم اس کے اندر کمپلیکیشنز پہ آئیں گے خاص طور پہ جب ہم تیسرے پوائنٹ پہ آتے ہیں. اوور آل تیسرا جو آپ کا اس میں برانچ ہوگا وہ ہوگا جوڈیشری کا. اور اس کی امپورٹنس کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ جو لاز بنتے ہیں وہ ان کے ورڈز جو ہیں وہ 100% کلیئر نہیں ہوتے، کبھی بھی نہیں ہوتے، ہو نہیں سکتے. ذرا ایک لا بنا ہے، اب اس کو انٹرپریٹ بھی کرنا ہے. آپ کو اس کے انٹرپریٹیشن کے لیے ایسے لوگ چاہیے جو چند خاص اصولوں کے مطابق اس کو انٹرپریٹ کریں عوام کے لیے، اور وہ ہوگی جوڈیشری. اور کہتا ہے کہ اگر ایک ایسا معاشرہ بن جائے جس میں یہ لاز انٹرپریٹ نہیں ہو رہے، ایک ایسا معاشرہ بن جائے جس میں لوگ جو ہیں وہ اپنی مرضی سے چیزیں کر رہے ہیں، کہتا پرابلم یہ ہوگا کہ it will appear that it is a free society، مگر اگر میرے پاس حق ہوگا کہ کسی اور کا میں رائٹ چھین لوں اور مجھے کوئی روکنے والا نہیں، تو پھر اس کے دوسرے کے پاس بھی حق ہوگا کہ وہ بھی مجھ سے رائٹ چھین لے.
then we are in the realm of might is right and in the realm of eventually tyranny. जुल्म के अंदर हम बस रहे होंगे एक पुरतशद्दद माशरे के अंदर। दूसरा वो कहता है कि अगर जुडिशरी ये रोल प्ले नहीं करेगी कि वो वाजे करे कि कवानीन के मानी क्या है, तो फिर लोगों को नहीं पता होगा कि उन्होंने जिंदगी बसर कैसे करनी है, गाइडलाइंस क्या है। The judiciary is essential for creating guidelines for the conduct of citizens. So सिर्फ दो पार्टीज के दरमियान जब लड़ाई होती है, वो कोर्ट में जाती है, तो सिर्फ उन दो खास तौर पर जब सुप्रीम कोर्ट तक बात चली जाती है, तो उसका मकसद सिर्फ उन दोनों के दरमियान फैसला करना नहीं होता। It is actually a decision that sets a precedent, that sets a guideline for all of society. So जब इसलिए मैं कहता हूँ सुप्रीम कोर्ट को फॉलो करना या कोर्ट्स को फॉलो करना बहुत इंटरेस्टिंग चीज है और लोगों को ज्यादा करना चाहिए। लीगल बाबर सत्तार बहुत अच्छा इस पे लिखते हैं, रीमा उमर लिखती हैं, बहुत अच्छा लिखती हैं, और लोग इस तरह के, इनको आपको फॉलो करना चाहिए बिकॉज आई थिंक it tells you the real meaning or the real interpretation, not just of law or of that case, but of the common sense of that society, the guidelines that are being given to that society. ये हमारी ऑब्लिगेशंस बन जाती हैं। सो अगर बुरा फैसला आता है, जो अक्सर का आता है अनफॉर्चुनेटली, तो फिर मामला खराबी की तरफ जाते हैं, और जब अच्छे फैसले आते हैं तो फिर पूरे माशरे के अंदर एक प्रेसिडेंट बनता है। सो this following the judiciary is a very important aspect of any kind of a system of democracy. अब इस सारे सिस्टम को वो कहता है सेपरेशन ऑफ पावर्स। तीनों जो है अपनी अपनी डोमेन में चलें, और उसकी एक बड़ी वजह यह है कि जिस तरह मैंने बताया कि अगर लेजिस्लेचर जो है, अगर अवाम जो है वो डायरेक्ट डेमोक्रेसी के साथ चलेंगे तो नथिंग विल गेट डन। सिमिलरली अगर लेजिस्लेचर जो है वो ले लेगा सारी ताकत एग्जीक्यूटिव की भी, तो फिर काम नहीं हो पाएगा। अगर एग्जीक्यूटिव वो कहता है सारी ताकत लेगा लॉ मेकिंग की, वो छीन लेगा लेजिस्लेशन से पावर, तो वो एक एब्सोल्यूट पावर बन जाएगी। बोथ लॉ and its execution will be fused in one authority. एक ही अथॉरिटी के अंदर दोनों पावर आ जाएगी, वो एब्सोल्यूट बन जाएगी, जैसे डिक्टेटरशिप्स में होता है। काबीना जो है उसके पास दोनों चीजों के फैसले आ जाते हैं, दोनों ताकत उसके पास आ जाती है। वो कानून बना भी सकती है, उसे इंप्लीमेंट भी कर सकती है। और जब डिक्टेटरशिप होती है तो अक्सर कहा ये होता है कि वो जुडिशरी के जरिए उसको कंट्रोल करके फैसले भी अपने मर्जी की ले सकती है, वो इंटरप्रिटेशन भी अपने मर्जी की करवा सकती है। सो इट कैन बोथ legislate, execute, and create interpretation. It allows for no gaps in society. ये जो तफरीक है, ये जो फर्क है माशरे के अंदर, मेरा आपका हम सबका, ये कोई बुरी चीज नहीं है नेसेसरली। इसके जरिए हम ज़ाहिर डिफरेंट जगहों पे पैदा हुए हैं, हमारे डिफरेंट लाइफ एक्सपीरियंसेस हैं, हमारे नजरियाती तौर पे हम डिफरेंट हैं, तो हमें उस बहस में आना पड़ेगा एक दूसरे के साथ। The gaps are central to human life. Language itself is full of gaps. कभी भी एक लफ्ज जब आप कुछ अटक करते हो, कोई सेंटेंस बोलते हो, उसका हो सकता है कि दूसरे के जहन में वो मतलब ना आ रहा हो जो आप कहना चाह रहे हो, इसलिए कहते हैं जी मिसकम्युनिकेट हो गया, हालांकि आपके जहन में मिसकम्युनिकेशन नहीं होती। So you need to take into account what others are thinking, and this is how it leads to both conflict in the short term, but it also allows for space to resolve those conflicts. लेकिन डिक्टेटरशिप में उसे लगता है जब एब्सोल्यूटिज्म आ जाती है तो कहता है ये स्पेस, ये गैप खत्म हो जाता है, और एक बार ये गैप खत्म हो जाए तो फिर एक नैरो जो सोसाइटी के नैरो एक्सपर्ट्स आप कह लें, 400 हो गए, 500 हो गए, 200 हो गए, 150 हो गए, they make all decisions that affects millions and millions of people. It is the death of representation. And the death of representation is the death of democracy.
یہ نمائندگی کا بحران بن جاتا ہے، اور نمائندگی کا جو بحران ہے وہ جمہوریت کا بحران ہے. اور بہت حد تک ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ کچھ ہو رہا ہے. ابھی یہ جو ایجوکیشن کے اوپر کریکولم پہ بات ہوئی ہے اس میں انفارچونیٹلی اسٹوڈنٹس ور نیور گیون a voice, teachers were never given a voice. It was a crisis of representation. چند لوگوں نے فیصلہ کیا بس اب وہ سب پہ امپلیمنٹ ہو جائے. اور یہ this is the weakness of democratic procedures. ایک ساتھ بات وہ رکھتا ہے on the side which I think is important to acknowledge, کہ وہ کہتا ہے کہ یار یہ بات ضرور ہے کہ ہونا چاہیے آپ کا یہ سارے سیپریشن آف پاورز، لیکن ساتھ ساتھ یہ بھی ڈر ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یار ایسا نہ ہو کہ عوام جو ہے وہ امیر لوگوں سے ان کی پراپرٹی چھین لے. یہ بھی اس کا ایک بیچ میں پیسج ہے. تو وہی والا مسئلہ جو میڈیسن کا. سو یہ دیکھیں یہ 18ویں صدی کے جو ڈیموکریٹس ہیں، اور یہ میں سمجھتا ہوں پاکستان کے اندر بھی مسئلہ ہے ابھی تک سے ڈیموکریٹس کا، یہ پراپرٹی کے معاملے پہ آ کے پریشان ہو جاتے ہیں، ایک حد سے آگے نہیں جاتے. سو جمہوریت جو ہے وہ ملک ریاست پہ آ کے ایک لحاظ سے رک جاتی ہے. اگلے ہفتے ہم مارکس کو پڑھ رہے ہیں اسی ایشو کے اوپر، پراپرٹی کے ایشو کے اوپر. تو اس ڈسکشن اس لیکچر میں ہم زیادہ تفصیل سے اس بات کو ڈسکس کریں گے. اینی وے سیپریشن آف پاورز آئی تھنک کلیئر ہو گیا. سیکنڈ امپورٹنٹ تھنگ، ایمرجنسی کہاں لگ سکتی ہے، کب لگ سکتی ہے. کہتا ہے ایسے حالات پیدا ہو سکتے ہیں جہاں پہ ملک جو ہے وہ واقعی خطرے میں ہو. خدا خواستہ حملے کا خطرہ ہو، باہر سے کوئی حملہ ہو گیا ہے، سیکیورٹی تھریٹ ہے، سیریس سیکیورٹی تھریٹ ہے. دیٹ ہیپنس آل دا ٹائم. ممالک کئی ملکوں میں مسئلے ہوتے ہیں. اینڈ ہی سیز ایٹ دیٹ ٹائم اٹ از امپورٹنٹ بیکاز آف دا urgency of the situation that the legislature themselves give up their power to legislate over to the executive. کیونکہ ایسے موقع کے اندر آپ نے جب حالت جنگ میں آپ ہوتے ہو تو آپ کو بہت تیزی سے فیصلے کرنے ہوتے ہیں. اب آپ کو لا وہی معاملہ کہ لاز بنیں گے، لاز کو بحث ہوگی نہیں. اگر آپ کی ایگزسٹنس ہی خطرے میں آ جائے پوری ریاست کی، پورے معاشرے کی، تو پھر کہاں کی ڈیموکریسی، کہاں کی ریاست، کہاں کی سیپریشن آف پاورز. So in an existential, when there's an existential threat to the state, it is the state's right to declare a state of emergency. اب آپ اس اندازہ لگا لیں کہ ہمارے اسٹیٹ کے کو یہ والی بات سب سے اچھی لگتی ہے کہ آپ کر سکتے ہو اس طرح. لیکن وہ کہتا ہے کہ یہ چیز جو ہے یہ ٹیمپرری ہو سکتی ہے. This cannot be a permanent state of being. اگر ملک کو ہر وقت خطرہ ہے اور ہر وقت ایگزیکٹو کہہ رہا ہے کہ طاقت میرے پاس ہونی چاہیے، پھر وہ کہتا ہے کہ this will open the way for absolutism, for totalitarianism. یہ ورڈ ہم نے پچھلی دفعہ بھی کیا تھا، ٹوٹل کنٹرول آن آپ کی زندگی کے ہر پہلو کے اوپر کنٹرول. اینڈ it will lead to what he calls corruption. اور کہتا ہے جو کرپٹ معاشرے ہیں، اور یہ ایکچولی شروع میں بات کرتا ہے، کہتا ہے جو کرپٹ ہو جاتے ہیں معاشرے، ان کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہاں پہ ظلم اور جبر اتنا بڑھ جاتا ہے نیشنل سیکیورٹی کے نام پہ، ملکی مفاد کے نام پہ، ایمرجنسی کے نام پہ، کہ ایونچولی لوگ اکتا کے بیرونی طاقتوں سے مدد مانگنا شروع کر دیتے. وہ پورا ایک سیکشن ڈالتا ہے. دیکھیں 18ویں صدی میں اس نے یہ سوچا کہ کیا ہے، لوگ اتنے اکتا جائیں گے کہ وہ عالمی قوتوں سے مدد مانگیں گے کہ اگر کوئی اور آ کے کانکر کرے گا تو they'll be happy. کیا جان چھوٹی. So in the name
if you use excessive language of security, اگر آپ اس کو مس یوز کرتے ہو تو eventually you are undermining the security of your own state. Paradox. دیکھیں یہ تضاد ہے. اگر آپ obsess ہو جائے ریاست کہ ہم نے بس ریاست کو بچانا ہے، ریاست کو خطرہ ہے، ہم خطرات میں گھرے ہوئے ہیں، مسلسل گھرے ہوئے ہیں، تو آپ ایکچولی ریاست واقعی ہی خطرات میں گھرتی چلی جائے گی، بیکاز وہ سپریشن آف پاورز کے پرنسپل سے نکل جائے گی، جمہوریت کے، رائٹس کے، سول لبرٹیز کے، اور ایونچولی لوگ ان سے تنگ آ کے بیرونی قوت، چاہے لوگ نہ ہوں بیرونی طاقتوں کے ساتھ، ایونچولی لوگ چلے جائیں گے اس طرح. سو there has to be a lot of caution exercised when it comes to the state of emergency. ایسے نہیں ہو سکتا کہ بس موڈ ہوا اسٹیٹ آف ایمرجنسی رکھ. اور روسو نے بھی یہ بات کی تھی، آپ کو یاد ہوگا کہ اس نے کہا تھا اگر آپ نے پتا کرنا ہے کہ جو رولر ہے وہ ظالم ہے یا نہیں، تو یہ پتا کریں کہ وہ قانون سازی کب کرتا ہے اور کیا کہہ کے کرتا ہے. کیا وہ قانون سازی یہ ایک نارمل حالات میں زیادہ قانون سازی کرتا ہے جب حالات ٹھیک ہوتے ہیں، اور یہ کیا کہ کرتا ہے کہ اس پہ ہمیں پوری طرح سے ڈیبیٹ کریں گے اور عوام کی بھلائی میں ہوگا، یا وہ قانون سازی تب کرتا ہے جب مارشل لاء لگا ہو، جب اسٹیٹ آف ایمرجنسی لگی ہو، اور یہ کیا کہ کرتا ہے کہ ہم دشمنوں میں گھرے ہوئے ہیں اور اس کے اوپر ہم زیادہ بحث نہیں کر سکتے. جو شخص یہ دوسری والی چیز کرتا ہے، یعنی اسٹیٹ آف ایمرجنسی کے اندر زیادہ قانون لے کر آتا ہے، یا یہ کیا کہ لے کر آتا ہے کہ اس کے اوپر ہم بحث نہیں کر سکتے کیونکہ بہت زیادہ خطرات ہیں، تو وہ ظالم ہے. کہتا ہے یہ نشانی ہے ظالم کی. So I find this part to be very interesting. اچھا، فائنل پوائنٹ کی طرف ہم آج کے لیکچر میں جاتے ہیں، which is about this institution of the military. اچھا، اب آپ لوگ کو شاید علم ہو اس بات کا کہ جو ملٹریز ہیں، ماڈرن ملٹری، اٹ از اے ویری نیو کانسیپٹ. پہلے دو طرح کی ملٹریز کا کانسیپٹ ہوتا تھا. ایک یہ کہ آپ کے پاس آپ کے سپورٹرز ہوں گے، جاگیردار ہوں گے، مختلف جس طرح اوٹومن امپائر میں پاشا وغیرہ ہوتے تھے، ارلز ہوتے تھے انگلینڈ میں، وہ آپ کے پاس لے کر آ جائیں گے فوجی جب جنگ ہوگی. سو وہ آپ کو ملٹری لیبر دیں گے. یا کچھ لوگ ویسے ہی ملٹری لیبرز تھے، اور یہ آپ بڑا انٹرسٹنگ ہے، ہمارے دوست ہیں امین لطفی، وہ کام کرتے ہیں اس پہ کہ بلوچستان، عمان سلطنت اور ایسٹ افریقہ، اس کے دوران ادھر بہت زیادہ ملٹری لیبر رہا، 200-250 سال، آج بھی چلتا ہے. بہت سارے بلوچ جو ہیں وہ بحرین میں فار ایگزامپل کام کریں. سو ریکروٹمنٹ ہوتی تھی لیبرز کی، ملٹری لیبر کی. جو چیز نہیں تھی اس زمانے میں وہ تھی اسٹینڈنگ آرمی. کہ ایک آرمی ہوگی، اس کا یونیفارم ہوگا، وہ ہر وقت فوجی ہوں گے، ہر وقت ملک کے انڈر ہوں گے، ہر وقت ایک ہی ریاست کے لیے کام کرنے کے لیے ریڈی ہوں گے. دس از کالڈ اے اسٹینڈنگ آرمی. دس از اے نیو کانسیپٹ. یہ 18ویں صدی کا کانسیپٹ ہے، اور ہمارے یہاں تو بہت لیٹ آیا، برٹش لے کر ہے. اسٹینڈنگ آرمیز جو ہیں وہ بہت کم ان کا رواج تھا. سو اب پرابلم یہ ہے کہ آپ نے کہہ دیا کہ جی ایک ایگزیکٹو ہوتا ہے، ایک لیجسلیٹر ہوتا ہے، اور ایک جوڈیشری ہوتی ہے، اور آپ نے کہا کہ لیجسلیٹر نہ کہیں زیادہ پاور لے لے، ایگزیکٹو نہ لے لے، جوڈیشری نہ لے لے. لیکن ایگزیکٹو کے اندر، اسٹیٹ اپریٹس کے اندر، وہ لوگ جنہوں نے چیزوں کو امپلیمنٹ کروانا ہے، امپوز کروانا ہے، ان کے پاس بندوق ہے اور لیجسلیچر کے پاس نہیں ہے. ان کے پاس جوڈیشری کے پاس بھی نہیں ہے، عوام بھی آرگنائزڈ نہیں ہے. تو یہ جو نئی بلا بن رہی تھی 17ویں 18ویں صدی میں اسٹینڈنگ آرمی کی،
اس پہ مونٹیسکیو کی نظر پڑی کہ یار یہ تو ایشو ہوگا بیکاز اسٹیٹ ایونچولی از آلسو این انسٹیٹیوشن این انسٹرومنٹ آف وائلنس. آپ نے لوگوں سے بات منوانی ہے، چاہے اچھی ہو چاہے بری ہو. منوانے اگر لوگ نہیں مانتے تو آپ کے پاس طاقت ہونی چاہیے منوانے کے لیے. اگر آپ کی طاقت کم ہو جائے گی ریاست کی عوام کے مقابلے میں تو عوام اس ریاست کو اوور تھرو کر دے گی، انقلاب اسے کہتے ہیں، اور وہ ایک نئی ریاست بنا دے گی. سو اگر آپ نے کنٹرول رکھنا ہے تو آپ کے پاس مینز آف وائلنس کی اجارہ داری ہونی چاہیے، تشدد کی اجارہ داری ریاست کے پاس ہونی چاہیے. اس لیے ریاست کو پولیس کی، انٹیلیجنس کی، ملٹری کی ضرورت. لیکن اگر یہ ادارہ اتنا طاقتور ہو جائے کہ اس کو یہ لگنے لگ جائے کہ اس کے بغیر معاشرہ چل نہیں سکتا، اس کے بغیر نہ قانون صحیح طرح بن سکتا ہے، نہ اس کو نافذ کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہی معاشرے میں کوئی ایسی قوت ہے جو اس کے آگے کھڑی ہو سکتی ہے. then what is the possibility جو اس نے اس زمانے میں اس کی نشاندہی کی، جو یورپ کے اندر اس نے بیٹھ کے کہا یورپ میں یہ اتنا معاملہ نہیں ہوا لیکن ہمارے یہاں یہ معاملہ بہت زیادہ ہوا، ہمارے سمرا پوری تیسری دنیا میں صرف پاکستان میں. that there will be danger of military coups. بھائی میرے پاس بندوق ہے، بیوروکریٹ بھی مجھے فون کر رہا ہے، پولیٹیشین بھی مجھے فون کر رہا ہے، ایگزیکٹو والے بھی سارے مجھے فون کر رہے ہیں، ججز بھی کہہ رہے ہیں یار امپلیمنٹ ہمارا ڈیسیشن کرواؤ، ہر کوئی میرے پاس آ رہا ہے، تو پھر کیوں نہ میں خود ہی بادشاہ بن جاؤں. This is a great tendency in modern states, especially overdeveloped states. حمزہ الوی overdeveloped state کہتے تھے، وہ ریاستیں جن کے اندر سول سوسائٹی اور پولیٹیکل پارٹیز کمزور ہیں، سیاسی روایت کو دبایا گیا ہے، جہاں پہ باہر جو بیرونی قوتیں ہیں ان کو ہے کہ ان ممالک کو کنٹرول کرو. اور ایسے میں سب سے آسان چیز ہوتی ہے کہ آپ اوپر آ کے کسی ایک جرنیل کو بٹھا دو، جیسے چلے میں ہوا، پینوشے کو لا کے بٹھا دیا، ابھی مصر کے اندر سی سی کو بٹھا دیا. اسی طرح اب کوشش ہے کہ وینزویلا میں بھی یہ ہو جائے، اس وقت بولیویا میں بھی یہی کچھ ہوا ہے. پاکستان الحمدللہ جمہوریت ہے لیکن باقی ملک تو ہماری طرح نہیں. This ability to exercise violence and to overpower others is a reserve of the military. اور یہ چیز اس نے ادھر ہی دیکھ لی تھی کہ ملٹری والا جو معاملہ ہے وہ بڑا پیچیدہ ہے، اور اس نے یہ بھی کہا تھا کہ اگر ان کو لگے کہ ان کی پاور بہت زیادہ، اگر انہی کے تھرو ساری پاور ایکسرسائز ہو رہی ہے تو پھر ان کو لوٹ مار سے کون روک سکتا ہے. پھر ظاہر ہے پھر بزنس بھی ہوگا، ہاؤسنگ سوسائٹیز بھی ہوں گی، سب کچھ ہوگا جو ایجپشن آرمی اس وقت کر رہی ہے وہ ساری چیزیں ہوں گی. اور اب آپ نے ان کو روکنا ہے. اب آپ کیسے روکتے ہو؟ ایک چیز وہ بتاتا ہے بڑا انٹرسٹنگ، وہ کہتا ہے انشور that they do not see themselves as separate from civilians. وہ اپنے آپ کو ڈسٹنگوشڈ کوئی کاسٹ نہ سمجھے، کوئی ڈسٹنکٹ کاسٹ نہ سمجھے کہ ہم باقیوں سے بالکل مختلف ہیں، ہم سب سے الگ ہیں، ہم ہی رکھوالے ہیں حب الوطنی کے بھی، ہم ہی رکھوالے ہیں ریاست کے بھی، اس کی نظریاتی سرحدوں کے بھی، اس کے جغرافیائی سرحدوں کے بھی. اگر اس کے لیے ایک چیز جو آپ کر سکتے ہو which I find very interesting. One, don't allow them to live anywhere other than among the people. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. ان کی جو رہائش ہے وہ کہتا ہے کہ وہ عام
لوگوں کے ساتھ ہونی چاہیے، جنرلز کی، کرنلز کی، بریگیڈیئرز کی. یہ کلونیل ہسٹری سے بالکل الگ ہے. کلونیل جہاں جہاں گئے ہیں برٹش یا فرینچ، انہوں نے اپنے کنٹونمنٹس بنائے جنرلز کے لیے، کرنلز کے لیے، ایون سولجرز کے لیے، مسلسل بیرکس میں رکھا. ایونچلی وہ ہاؤسنگ سوسائٹیز بن گئے، وہاں سے پھر اور بزنس انٹرسٹ اس کے ساتھ جڑنا شروع ہو گئے. کہتے دس از اے سیٹ اپ فار این ایبسولوٹ ڈیزاسٹر. You are setting up society for a disaster because you're separating those who control the means of violence from the rest of society. اور ان کے privileges پھر اسی میں سے نکلیں گے. تو پورا ایک وہ پیراگراف ایک ڈالتا ہے کہ ان کو عوام میں رکھو، ان کو کبھی نہ لگے کہ عوام کے سے اوپر ہیں. انفیکٹ انہیں لگے کہ یہ عوام کی خدمت کر رہے ہیں، سیولینز کی خدمت کر رہے ہیں. They're simply a branch of the government. They are not the government. More importantly, they're definitely not the state. اب آپ دیکھیں پاکستان میں، زمبابوے میں، ایجپٹ میں، یہ پچھلے دنوں ایک پولیٹیکل تھیورسٹ میں پڑھا تھا، وہ کہہ رہے تھے کہ لوگ یہاں پہ جب اسٹیٹ کی بات کرتے ہیں تو ان کا مطلب ہی ملٹریز ہوتا ہے. اسٹیٹ کے خلاف آپ جا رہے ہیں. ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیٹ ہے لیکن اس کے خلاف آپ جو مرضی بات کر دو وہ اینٹی اسٹیٹ نہیں ہے. ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ بھی اسٹیٹ کا حصہ ہے. ٹھیک ہے جی. آپ کا جو ریونیو کا ہے، ایف بی آر ہے، سارے کے سارے اسٹیٹ ہیں. پارلیمنٹ بیچارہ بھی اسٹیٹ ہے، اس کو روز گالیاں دو، وہ اینٹی اسٹیٹ میں نہیں آتا. بٹ ایونچولی what happens is when those with the means of violence they separate themselves from society, they are able to not only control the state and overpower civilian rule and institutions, but more decisively, they are able to define themselves as the state. جو ایک زمانے میں بادشاہ کرتے تھے، they become the state. So in order to avoid that, he says, ensure کہ لوگ جو ہیں عوام میں رہیں، ملٹری آفیسرز عوام میں رہیں، کیونکہ جہاں پہ فرق ہوا وہاں پہ بحران جو ہے وہ گہرا ہو جائے گا. اور یہ چیز بعد میں کبھی ہم پڑھیں گے ماؤ کو کہ وہ یا اس طرح کے باقی لوگ وہ کہتے ہیں کہ they should be a people's army. All societies need force. But the force has to be a people's force جو ہماری ول کو آگے لے کر جائے. اگر وہ فورس جو ہے وہ اپنی ول کو ہمارے اوپر نافذ کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے تو پھر اٹ از سمپلی the will of an absolute monarch, of an absolute sovereign that is masquerading as the will of the people. وہ چند لوگوں کی یا ایک شخص کی یا چند لوگوں کی یا ایک ادارے کی رضا ہے، اس کی خواہش ہے. وہ اپنے آپ کو اس طرح سے ظاہر کرتی ہے جیسے وہ پوری قوم کی، ریاست کی رضا ہے. اور وہ ڈیفینیشن ہی جس طرح میں نے کہا وہ ریاست کی تعریف ہی بدل دیتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ ہم ریاست. And at that point the separation of powers collapse, and in the point of view of Montesquieu, the entire system of a republic or a democracy collapses. اور اس کے بعد you are in the realm of might is right, کیونکہ جن کے پاس گن ہے انہی کے پاس طاقت ہے. پھر پرنسپلز ختم ہو جاتے ہیں، پھر رولز ختم ہو جاتے ہیں، پھر ڈیمارکیشنز ختم ہو جاتی ہے، پھر طاقت کی لڑائی ہے. جس کے پاس طاقت ہے وہ رول کر رہا ہے. کل کو کوئی اور اگر عوام اپنی طاقت دکھائے گی یا کوئی اور گروہ طاقت دکھائے گا تو وہ سامنے آ جائے گا.
but what you annihilate in the process are principles. A society in which the the coercive apparatus rules is a society without virtue and without principle. ایک ایسا معاشرہ بن جاتا ہے جس کے اندر آپ کوئی اصول کی بات نہیں کر سکتے, آپ کو چپ رہنا ہے کیونکہ آپ کو خوف ہے. یو آر لیونگ انڈر فیئر. اور جب ایک معاشرہ خوف زدہ ہو جاتا ہے تو وہ معاشرہ جو ہے وہ جبر کا شکار ہو جاتا ہے, وہ ظلم کے اندر رہ رہا تھا. In other words, we go back to Rousseau, we enter a phase of tyranny. Anyway, آج کے لیے اتنا ہی. ہم اگلے ہفتے مارکس کو پڑھیں گے اپنے, میں بھی آپ لوگوں کے کامنٹس بھی دیکھوں گا, آنسر بھی کروں گا, اور جو پروفیسر عدنان نے بکس ریکمینڈ کی ہیں وہ بھی میں کامنٹ سیکشن میں ڈال دوں گا. تھینک یو سو مچ. اینڈ نیکسٹ ویک کے لیے پلیز یاد رکھیں, وی آر ڈوئنگ کارل مارکس. اٹس اے ویری امپورٹنٹ ڈسکشن. I hope I can do justice to it, اور اس کو ہم I'm guessing ہم کافی انجوائے کریں گے. ٹیک کیئر, خدا حافظ.